اور ملک اور کیا بظاہر صحیح خواجہ لفظ سردار سے بڑا سادہ سا ہے، لیکن اس میں جو پرکاری ہے، جو گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، میں نے تو جب پہلی بار پڑھا تو مجھے نشہ چھایا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یا قبلۃ الجمال و محمد الآل، جمال کے قبلہ، اے آل محمد کے محمد۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ یوسف سے شور زمانہ آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ قرآن میں دو صورتیں ایسی ہیں جس کی آیات 111 111 ہیں، ایک سورہ یوسف، ایک سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل کا نام دے دیا گیا۔ بنی اسرائیل کا 4 دفعہ نام آیا ہے اس صورت میں، تو سورہ بنی اسرائیل ہو گئی۔ اس مصلحت کو میں نہیں سمجھ سکا کہ آگے چل کے جن کا نام آیا اس کے نام پہ صورت ہے، اور جس کی وجہ سے آغاز ہو رہا ہے، پہلا لفظ ہی یہی ہے صورت کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کا نام نہیں۔ لگتا یہی ہے کہ جو رسول کے جسمانی معراج کے قائل نہیں، ان لوگوں نے اس صورت کا نام بدلا۔ ایسے تو اسی طرح ملک اور تسلیم شاہ کئی صورتیں ہیں صحیح خواجہ سردار صاحب جن کے نام بدل دیے گئے۔ حامیم السجدہ، اس کا نام سورہ فصلت رکھ دیا گیا۔ سرکار صادق فرماتے ہیں حامیم اسم رسول اللہ، حامیم میرے نانا رسول کا نام ہے۔ اب ذہن میں رہے حامیم رسول ہے، حامیم السجدہ، سجدہ پہ الف لام تخصیص کا ہے، یعنی محمد کا ایک خاص سجدہ۔ سورہ مومن کا نام سورہ غافر رکھ دیا گیا تاکہ مومن کی فضیلت ظاہر نہ ہو۔ سورہ دہر کا نام الانسان رکھ دیا گیا تاکہ روٹیاں چھپ جائیں۔ دو صورتیں جو 111 آیات پر مبنی ہیں، یہ صرف دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ الف کے عدد 111 ہے، الف کا 1، لام کے 30، فے کے 80۔ بظاہر یہ الف ہے، لیکن جب بولا جائے الف سے شروع ہوتا ہے، فے پہ رک جاتا ہے۔ الف فے کی آواز ظاہر ہو رہی ہے اور فے پہ رک گیا، فے کی صفت ہے روک دینا۔ علماء حروف کے یہاں سردار صاحب ایک مشہور شعر پڑھا جاتا ہے، الف الحروف هو الحروف جمیعها والفاء دائرة علیہ تطوف۔ الف جو ہے بظاہر ایک حرف ہے، مگر هو الحروف جمیعها، سارے کے سارے حرف اسی میں ہیں۔ یہ الف کی تجلیات ہیں، اس کے تطورات ہیں، اس کے تظاہرات ہیں۔ یوں رہے الف کہلاتا ہے، وہی الف ملک یوں ہو جائے بے کہلاتا ہے مگر نقطہ مانگتا ہے۔ وہی الف یوں ہو جائے دال بن جاتا ہے، یوں ہو جائے لام ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کے ہی سارے تطورات ہیں، ہر حرف الف سے نکلا ہے، خود الف نقطے سے نکلا ہے۔ چیلنج کھلا چیلنج۔ علم ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی فرقہ ہوتا ہے، نہ گروہ بندی ہوتی ہے۔ ہاں، امتداد نقطہ کا نام الف ہے، 3 نقطے لگا دو الف بن جاتا ہے۔ تو الف جو ہے وہ سارے حرف ہیں، والفاء دائرۃ علیہ تطوف، اور فے وہ دائرہ ہے جو الف کا طواف کر رہی ہے، کیونکہ الف کے عدد 111 ہیں۔ اور شاہ نجف فرماتا ہے من عرف ظاہر الالف وباطنہ وصل الی درجۃ الصدیقین وبلغ الی مرتبۃ المقربین، جس نے الف کے ظاہر اور باطن کو پہچان لیا صدیقین کے درجہ تک پہنچا، مقربین کے رتبے تک پہنچا۔ میں مقربین کی جوتیوں کی خاک ہوں، لیکن اسی شاہ نجف کی قسم میں اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، اس کے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ الف کے تسلیم شاہ کتنے عدد ہیں؟ 111، اور قطب کے عدد بھی 111 ہیں۔ 2 نقطے والا قاف 100، توئے کے 9، بے کے 2، کتنے؟ الف کے 111، قطب کے 111۔ اور کائنات میں ایک ہی آواز ہے جس نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منبر کوفہ سے یہ کہا ایھا الناس انا قطب بین السماوات والارض، میں زمین اور آسمانوں کے درمیان قطب ہوں۔ آج یہ دونوں صورتیں قرآن کا الف ہیں، قرآن کا قطب ہیں، اس لیے 111 آیتیں ہیں۔ ان میں بڑی ایک مشہور آیت پڑھنے لگا ہوں، بڑا ملک عباس مشہور و معروف منظر یاد دلاتا ہوں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے چند ہزار سال پیچھے جاؤ، مصر ہے، عزیز مصر کا محل ہے، 40 مسندیں لگی ہوئی ہیں، ریشمی گاؤں تکیے کی ٹیک پر 40 معزز خواتین بیٹھی ہیں، اس ہاتھ میں چھری ہے، اس ہاتھ میں نارنگی ہے۔ کسی سے کہا گیا باہر آ، حکم یہ تھا عورتوں کو، جو ہی یوسف باہر آئے تم نے نارنگی کی ایک ایک کاش کاٹ کر یوسف کو پیش کرنی ہے۔ بس ادھر یوسف جلوہ ریز ہوا، زلیخا نے کہا کاٹو، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اکبرناہ، اسے بہت بڑا سمجھا، ہاتھ کاٹ بیٹھی، وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی ذات کو پاکیزگی، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ مصر کی ملک اور کافر عورتیں
حالانکہ بھول گئی یوسف کہا کیا ان ھذا الا ملک کریم، یہ ملک کریم ہے، بشر نہیں. حالانکہ بھول گئی یوسف فرشتہ نہیں تھا. لیکن مصر کی کافر عورتیں جزوی نبی کو دیکھیں جنہیں تو ناقص العقل کہتا ہے، ہیں بھی کافر، دیکھا بھی چھوٹے سے نبی کو جو فقط ایک قطرہ ہے میرے نبی کے پسینے کا. پسینے کا ایک قطرہ ہے نا، اس کو کافر عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ بشر نہیں ملک کریم ہے. کیا کہنے علم کے دعوے داروں کے ہاضمے کے، محمد کو دیکھیں اپنے جیسا بشر کہیں. سامنے آیا، ہوش نہ رہے، ہاتھ کٹ گئے. پسینہ بڑا ہوتا ہے کہ لہو؟ پسینہ جھٹک کے زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے، لہو دل میں چھپایا جاتا ہے. یہ قطرہ ہے، ایک قطرہ میرے رسول کے پسینے کا. اور علی سے اسے کیا کہوں جس کو یہ رسول خود کہے یا علی لحم کا لحمی دم کا دمی روح کا روح جسم. پھر اس علی کو یوسف کے مقابلے میں کتنا حسین ہونا چاہیے. وہ قطرہ ہے، اس نے ہاتھ کٹوا دیے، پسینے کا قطرہ، یہ لہو ہے رسول کا. اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ یہ فرشتے کا چہرہ لگے، جو لہو ہے وہ اللہ کا چہرہ لگے. زیر اور زبر کا فرق ہے مکار نقوی. جو پسینہ ہے وہ ملک کا چہرہ، جو لہو ہے وہ ملک کا چہرہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اللہ قسم شاہ دعویٰ کرتا ہے ایک سورہ نور کو پڑھنا، وہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام خالقوں کے مقابلے میں احسن خالق ہے. یعنی احسن بناتا ہے، وہ حسین نہیں بناتا، احسن. صاحبان اشارت کے لیے ملک اور سردار صاحب کہا کہ اشارہ ہے، عرش سے ٹکرا جاؤ گے اگر سمجھ میں آ گیا تو. یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں اور اب پھر دہرا رہا ہوں. الف حرف توحید ہے اور وہ کہتا ہے میں احسن بناتا ہوں. الف حرف توحید ہے، یعنی وہ ایسا بناتا ہے کہ اس کی توحید والا حرف اگر ہٹا دیا جائے باقی حسن بچتا ہے. یہی قرآنی لطائف ہوتے ہیں، انہی میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہیں دعوت تفکر دیتا ہے، کہیں دعوت تدبر دیتا ہے. قرآن میں غور و فکر کرنا تفسیر بالرائے نہیں ہوتی. تفسیر بالرائے یہ ہوتی ہے اللہ آیت زید کے بارے میں اتارے اور تم کہو بکر کے حق میں آئی، اللہ صبح کی بات کرے اور تم کہو شام کی کر رہا ہے. یہ ہے تفسیر بالرائے. قرآن کے حقائق میں غور کرنا تو منشائے الہی ہے. اور اس سے حج میں ایک اور بات بھی تو ثابت ہوتی ہے نا، احسن الخالقین. جتنے خالق ہیں علی حسین اس سے میں احسن ہوں. علم کے دعوے داروں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ اپنے علاوہ اور خالق مان رہا ہے، اور پھر اللہ کے علاوہ بھی جو خالق ہے نا تسلیم شاہ، وہ بھی کوئی گئے گزرے نہیں. اللہ نے اگر کہا ہوتا نا کہ میں حسین بناتا ہوں، پھر میں سمجھتا جو اللہ کے علاوہ خالق ہیں وہ حسین نہیں بنا سکتے. اللہ تو کہتا ہے میں احسن بناتا ہوں، تو پھر اور خالق ہیں وہ حسین بناتے ہیں. حیرت ہوتی ہے. پسینے کے جمال کے چرچے ہیں. یوں سمجھ لو کہ یہ میں نے پیالہ پانی کا بھرا ہوا تھا، میں نے اس میں انگلیاں ڈبو کے نکالی اور یوں کیا، کوئی قطرہ ادھر گرے گا، کوئی ادھر کوئی ادھر. یوں سمجھو کہ میرے رسول کے جمال کے ظرف سے صناع مشیت نے انگلیاں ڈبو کے جب یوں کی تو ایک چھینٹا یوسف پہ پڑا. تو آؤ پھر ایک اور پہلو سے مکار رکھوی اس آیت کو دیکھتے ہیں. جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فلما رأیناہ اکبرناہ، جس کا ترجمہ پہلے میں نے کیا بہت بڑا سمجھا. اکبار اس کا مصدر ہے، اکبارہ یکبر و اکبارن اس کی گردان ہے. اب اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے، اگر کسی کا مقدر سو رہا ہے تو اسے آواز دے لے، میں اب لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں. فلما رأیناہ اکبرناہ. قرآن وجہ بتا رہا ہے کہ زنان مصر نے انگلیاں کیوں کاٹی. اللہ کہتا ہے فلما رأیناہ اکبرناہ، جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے اکبر سمجھا. اللہ جانے جو حقیقی اکبر ہے وہ کیا ہے. اس چیز کو ملک اور سردار صاحب سے آج کسی نے سوچا؟ حسین وہ ہے بچپن کے کھیل ہی کھیل میں 7 بیٹے بالفعل دے دیتا ہے اور پھر سائل کے بس کرنے پہ کہتا ہے بڑا کمزار فیو تو تو چپ رہتا تو میدان قیامت میں آدم کے بیٹے ایک طرف آتے، میرے دیے ہوئے بیٹے ایک طرف. حسین وہ ہے اور اس نے 32 برس اکبر مانگا. 42 ہجری میں اکبر عطا ہوا، 32 سال مانگا. وجہ جس کا یہ دعویٰ ہے میں اولاد آدم کے برابر بیٹے ایک محفل میں دے سکتا ہوں. 32 برس کیوں مانگا سکندر ہاں تسلیم شاہ علی حسین؟ وجہ یہ ہے حسین کو بیٹا نہیں چاہیے تھا، محمد چاہیے تھا. ان فکروں پہ غور کرو جو نانا کے بعد اس کی قبر مطہر علی پر بیٹھ کے کہتا بھی یہی تھا، یا جدان آپ کی علا فراق ہے، نانا تیرا فراق مجھے رلاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تیری موت مجھے رلاتی. یہی چیزیں ہوتی ہیں کلام معصوم کو سمجھنے کے لیے. یہ نہیں کہا تیری موت رلاتی ہے، تیرا فراق، تیری جدائی، تیرا ہجر، یا مجھے بلا یا واپس آ. اور پھر 32 برس بعد مشیت کی آواز آئی، میرے حبیب
ایک دفعہ مخلوق کے لیے بھی تو تیری حقیقت نازل ہوئی تھی، اب پیکر بدل کے ایک دفعہ حسین کے لیے جا، تاکہ تیرا اپنا فرمان تفسیر کامل کا مصداق ہو جائے۔ حسین و منی تو تھا۔ ایک چیز سناتا ہوں، دل کو چھو لے تو دعا دے دینا۔ اکبر آیا، جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی وادی حجاز میں، حسین کے گھر دوبارہ محمد آیا۔ مدینے میں ملک اور دو ہجوم ایسے ہیں جو آج تک مورخ کے قلم کو بھی وقار نقوی نہیں بھولے۔ ایک علی بادشاہ کی شادی کا رش، ایک اکبر کی آمد کا رش۔ دل دھرنے کو جگہ نہیں، علی حسین سوئی بھی گرائی جائے تو کہیں دونوں پسلیوں میں اٹک جائے، زمین پہ گرنے کی جگہ نہیں ہے، یوں رش لگا ہوا ہے اور ہر ایک پکار پکار کے کہہ رہا ہے رسول کے بچپنے کی زیارت چاہیے۔ آوازیں حرم سرا میں پہنچی، راہ ولایت اٹھی، وہاں رکی جس کے علم بناتے ہو عباس جی قدر شناس، جاؤ اعلان کرو کل ہر ایک کو اللہ کے گھر سے مراد مل جائے گی، کل صبح میرے نانا کی مسجد میں آ جانا۔ مسجد میں تو جو سما سکتے تھے، مدینے کی گلیوں میں تنکا چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں، قرآن ناطق صحیفہ جمال کو ہاتھوں پہ لے کر، کبھی یوں ہاتھوں پہ لے کے کروٹ، یوں ہاتھوں کی کروٹ بدل کے حسین زیارت کراتا ہے، کبھی عباس کو دے دیتا ہے، وہ یوں کروٹ بدل کے ادھر والوں کو زیارت کرواتا ہے۔ اچانک مجمع میں سے کتاب میں لکھا ہوا ہے بدوی، بعض کا خیال ہے یہ بدوی نہیں خضر تھا، اللہ کو پتا۔ جملے جب سنو گے شک تمہیں بھی ہو جائے گا، بدوی کے معیار سے بات اونچی ہے۔ آگے بڑھا، سلام کیا حسین کو، کہا مولا انعام دے رہا ہے، اور ساتھ کے ساتھ سفر صرف زیارت نہیں کروا رہا، دراہم، دنانیر، خلعتیں، پارچے بھی نچھاور ہو رہے ہیں ہر زائر پر۔ بدوی آگے آیا، مولا تو باب کرم ہے، مجھے تھیلیاں ویلیاں نہیں چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے صحیفہ جمال کو میں نے ہاتھوں پہ لینا ہے۔ اب حسین جیسا کریم کہاں سے آئے؟ دل توڑنا نہ کرنا سیکھی ہی نہیں، اور میں تقدم آ گیا بلا تشبیہ، اکبر دیا بلا تشبیہ، آنے والے نے خضر تھا یا بدوی تھا جو بھی تھا لیا، لے کے اکبر کو دیکھ کر اس نے کچھ جملے بولے، دیکھ کر کہتا ہے یا قبلۃ الجمال و محمد الآل نبوی الوسم علوی الاسم ان رأت کل ملائکۃ فبک بدعوا ثم لآدم سجدوا ولو رأوک ابن اسرائیل لیقطع اصابعہ فی اللحد وان وجدک ابوہ فما تہج الی قمیصہ الی الابد عجبت للشمس کیف تطلع والبدر کیف بعد اليوم یلمع وان کان لا بد لہما فالشمس تطلع لیحرق قلبہ بالحرارۃ ویظہر البدر طارقا للزیارۃ کیف اقول لصورتک ہی صورۃ بل ہی صورۃ کیف اقول لصورتک صورۃ بل ہی صورۃ تاریح الجمال وانت جوہر باطنہ عند ذی الجلال وظاہرہ عند خامس العول کون حقا علی ان اجلک عن تقبیلی ولو کہ یقبل المصحف والقعبۃ مسیلی وانی افتخر علی الدارین بانی حملت فی صباح رسول الثقلین۔ اے قبلہ جمال، پیچھے جو بیٹھے ہو پچھلی قطار والوں دروازے کے پاس، تمہارا کوئی قبلہ ہے؟ کیا کرتے ہو ادھر؟ سجدہ؟ تو یہ خضر ہے یا بدوی ہے؟ اکبر کو قبلہ جمال کہہ رہا ہے۔ اور مرے کیا بظاہر صحیح خواہ جو لفظ سردار سے بڑا سادہ سا ہے، لیکن اس میں جو پرکاری ہے، جو گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، میں نے تو جب پہلی بار پڑھا تو مجھے نشہ چھایا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، یا قبلۃ الجمال و محمد الآل، جمال کے قبلہ، اے آل محمد کے محمد، اے مسجود جمال، اے سجدہ گاہ حسن، یوسف حسن والا، یہ مسجود حسن۔